امام شافعی فرماتے کہ مجھے فقیروں کی دو باتوں نے بڑا نفع دیا ہے۔ پہلی بات یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ وقت کو تم کاٹو نہیں تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، یا تم وقت پہ حاوی ہو جاؤ اور تمہاری مرضی سے گزرے وقت، تمہاری دسترس میں ہو وقت، اور یا پھر وقت تمہیں گزار دے۔ ایک ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم وقت کو گزار رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے، کہیں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے، تو وقت کی رفتار اور گھڑی کی رفتار کیا اس سے مختلف ہوتی؟ وہ اسی رفتار سے چل رہی ہوتی، لیکن پھر وقت ہمیں گزار رہا ہوتا۔ لیکن اب وقت کو ہم گزار رہے ہیں۔ کہا ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میں وقت کو گزارا ہے، وقت نے مجھے نہیں گزارا۔ دوسری بات فقیروں کی جو میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ درویش کہتے ہیں، اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کام میں لگا دے گا۔ آپ اپنے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئے نا، اگر نہ یہاں کھینچ کے لاتے اور نفس مجھے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا تو پھر ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا۔ تو کہا تم کھینچ کے اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگا دو ورنہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کے کام پہ لگا دے گا۔ بلکہ صوفیاء کے ہاں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت کا زیادہ اچھا مصرف کیا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ بوڑھی ماں تھی جن کی خدمت ان کو حضور کی زیارت سے روکے ہوئے تھی، بلکہ حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ کہا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دور فاروقی میں حضرت اویس کو ملنے کے لیے۔ خیر ملاقات ہو گئی تو جا کے حضور کا سلام دیا، بس اویس کی آنکھوں سے جھرنے پھوٹنے لگے آنسوں کے، تڑپ گئے، بدن پہ کپ کپی، آنکھوں میں آنسو، اور بار بار پوچھتے تھے میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے کہ یہ لوگ وقت کے کتنے قدردان ہیں اور وقت کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں۔ جس قدر وقت کو فقیر لوگوں نے مینج کیا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یار 90 لاکھ لوگوں سے تو ہم ساری زندگی میں ملتے نہیں ہیں، اور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، تو کیسے وقت کو استعمال کیا؟ امام بخاری کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، امام رازی کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، ان لوگوں کا کام دیکھیں، امام احمد رضا کو دیکھیں۔ 1600 کتابیں لکھ دینا کچھ تماشا لب بام تھوڑا ہے۔ تو کیسے انہوں نے وقت کو گزارا اور وقت کی اہمیت کو جانا، اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ گئے تو وقت گزر گیا، اور حمام پہ بیٹھے تو وقت بیت گیا، گپ شپ شروع ہوئی تو بس اس پہ وقت لگ گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے سورہ فرقان ہے اسی 18ویں پارے میں، وہاں فرمایا کہ جب وہ لغو سے گزرنے کی نوبت آ جائے تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ باندر کا تماشا دیکھنے رک نہیں جاتے، ان کے مقاصد جلیل ہیں، ان کی زندگی کے بڑے مقاصد ہیں، وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لیے لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔